الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم روزے سے متعلق کچھ ضروری احکام اور مسائل بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ روزے دار نے یا بھول کر، یاد ہے نہیں کہ میں روزہ ہوں، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا جماع کر لیا تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر کھایا پیا تو اللہ نے کھلایا اور پلایا، روزہ پورا کرے۔ بعض لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں کہ بھول کے کھا لیا تھا، بھول کے پی لیا تھا، تو توڑنا نہیں چاہیے، روزہ پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، کسی روزے دار کو ان کاموں میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر کسی کو دیکھے کہ وہ روزہ ہے اور بھول کے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو دیکھنے والے کے لیے واجب ہے کہ اس کو یاد دلا دے کہ تم روزہ ہو، کھا رہے ہو۔ یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا، لیکن ایک صورت ہے کہ نہ یاد دلانا بہتر ہے۔ جبکہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دوسری عبادتیں بھی بخوبی ادا کرے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ تیسرا مسئلہ، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دے، تو یاد آتی فوراً لقمہ پھینک دیا، منہ میں تھا اگل دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھانا کھا رہا تھا اور کھانے کے درمیان ہی صبح صادق ہو گئی، وقت فجر ہو گیا تو صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہ گیا، روزہ اس کا وہ ہو گیا۔ اور اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد وہ لقمہ نگل گیا تو روزہ جاتا رہا، اس کا روزہ وہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اذان ہوتی رہتی ہے اور کھانا کھاتے رہتے ہیں، جبکہ اذان تو وقت فجر ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو اذان کا اعتبار اس میں نہیں ہے، وقت کا اعتبار ہے۔ وقت صبح صادق ہونے سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں۔
چوتھا مسئلہ، مکھی حلق میں چلی گئی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھواں خود سے اگر حلق میں چلا جائے یا غبار حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو، آٹا چالنے میں یا چکی پیسنے میں جو اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا مٹی کا غبار ہو، گاڑی وغیرہ چلتی ہے غبار اڑتا ہے، اس طرح سے خود سے جو غبار حلق میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور خود قصداً جان بوجھ کر دھواں پہنچایا حلق میں تو روزہ فاسد ہو گیا، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، جیسے اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، لوبان جل رہا تھا، دھواں خود بخود اندر چلا گیا تو روزہ نہیں فاسد ہوا، لیکن کسی نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ اس کا جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانچواں مسئلہ، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سنا گیا ہے کہ الٹی ہو گئی تھی اس لیے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی نے قصداً جان بوجھ کر قے کی، مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ قے منہ بھر ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کوئی جلدی کرتا نہیں، اور بھی روزہ دار ہونا یاد ہو اور الٹی ہو جائے، اور خود سے الٹی ہو بغیر اختیار کے کتنی ہی الٹی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، قے خود سے آ گئی تو اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کی اس پر قضا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ چھٹا مسئلہ، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ناپاک ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ طہارت پاک ہونا روزے کے لیے شرط نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں بھی اگر احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ساتواں مسئلہ، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک منہ کے اندر اکٹھا ہوا یا بلغم آیا بھی منہ کے اندر ہے، ان کو نگل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کسی نے کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، خوشبو، تیل اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میری آنکھ میں مرض ہے، کچھ پریشانی ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ ارشاد فرمایا، ہاں لگا سکتے ہو۔ تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نواں مسئلہ، جدید مسائل پر علماء کی رائے اور فیصلے، کتاب ہے جلد دوم،
اس سے دو مسئلے جو مفید ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں 9واں مسئلہ ہماری ترتیب سے یہ ہوگا، اس میں ہے کہ اس پر تمام مندوبین کا اتفاق ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور 10واں مسئلہ یہ ہے کہ کان میں تیل ڈالنا باتفاق ائمہ اربعہ مفسد صوم ہے۔ ان چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہی حکم کان میں دوا ڈالنے کا بھی ہے، تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ 11واں مسئلہ، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں صبح کی، رات میں ناپاک تھا، صبح صادق سے پہلے نہا نہ سکا، روزہ شروع ہو گیا، تو جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا، ناپاک رہا، روزہ نہ گیا، اس سے روزہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ روزہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ اور حرام ہے۔ اس لیے فجر کی نماز سے پہلے نہانا فرض ہے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ اگر کسی نے غسل نہیں کیا، دن نکل آیا یا دن بھر رہ گیا ناپاک ہی، تو روزہ تو اس کا ہو گیا، اور بات ہے کہ گنہگار ہوا نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنوب یعنی جس پر غسل فرض ہو، جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے جب غسل فرض ہو تو جلد سے جلد نہا لینا چاہیے، نماز سے پہلے نہا لینا چاہیے۔ 12واں مسئلہ، غیبت کی، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے، اس کو پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے سلسلے میں ہمارا کئی بیان ہے۔ تو غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، لیکن روزہ ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، گناہ ہے غیبت کرنا۔ ہر ناجائز کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان سے روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ 13واں مسئلہ، روزے کی حالت میں گل کرنے کا حکم بھی سن لیں، بہت سے لوگ گل کے عادی ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں گل کے استعمال کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر کوئی اس طرح گل کرتا ہے کہ دانتوں تلے دبا کر رکھے رہے، جس طرح سے تمباکو وغیرہ رکھے رہتے ہیں، بعض لوگ گل بھی رکھے رہتے ہیں، تو اگر اس طرح گل کرتا ہے کہ دانتوں تلے دبا کے رکھے رہا، تو اس کے ذرات لعاب تھوک کے ذریعے حلق کے نیچے اتر جائیں گے، جیسے تمباکو کھانے میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور دوسری صورت، اگر گل کے استعمال کی صورت یہ ہے کہ گل دانتوں پر لگا کر 10-5 منٹ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں کلی کر لیتا ہے، تو اس 10-5 منٹ کے وقفے میں غالب گمان یہی ہے کہ گل کے کچھ اجزاء تھوک کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جائیں گے اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں اس پر صرف روزہ کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت، اگر اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پہلے دانتوں پر گل مل لیتا ہے پھر فوراً کلی کر لیتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس طریقے استعمال کی بھی سخت ممانعت ہے، منع ہے،
کیونکہ اس صورت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گل کے اجزاء حلق تک پہنچ جائیں اور زیر حلق اترنے اور روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے، خطرہ ہے، اس لیے مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ غرض گل کا استعمال کسی طرح سے نہ کریں کہ دو صورت میں ٹوٹ جائے گا، ایک صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا۔ 14واں مسئلہ، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، یہ دنت منجن، چاہے گیلا منجن ہو، سوکھا منجن ہو، برس کے ذریعے کرے یا انگلی کے ذریعے کرے، تو منجن کے ذریعے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ اس میں اندیشہ ہے کہ منجن کا کچھ جز حلق میں بھی چلا جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے بچے۔ 15واں مسئلہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری نہ کھا سکے تو روزہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس طرح بہانہ بھی کر دیتے ہیں کہ کیا بتائیں، نیند نہیں کھلی، سحری نہیں کھا سکے، اس لیے آج روزہ نہیں ہے۔ بھائیو، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، سحری چھوٹ جانے سے روزہ نہ چھوڑے۔ 16واں مسئلہ، روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ مسواک کے ریشے حلق میں نہ جائیں۔ اس طرح سے صرف برس بھی کر سکتے ہیں، بغیر منجن کے برس سے بھی دانت صاف کیا جا سکتا ہے۔ 17واں مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 18واں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ سفر میں رخصت ہے تو سوچتے ہیں جس دن سفر کرنا ہے، آج دن میں جانا ہے 9 بجے 10 بجے یا فجر بعد، تو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر صبح صادق کے وقت آپ گھر پہ ہیں، فجر بعد یا دن میں سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے روز کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے روزے بھی چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی۔ 19واں مسئلہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا کافی ہے۔ فدیہ، یہ آدھا سا گیہوں یا اس کی قیمت، یہ فدیہ روزے کا ہے۔ تو کسی بیماری کی وجہ سے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دینے سے فدیہ دینا کافی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو یا بغیر کسی عذر کے، تو اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے اور بغیر عذر چھوڑنے والا توبہ بھی کرے۔ فدیہ صرف اس صورت میں ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اس کی طرف سے روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ 20واں مسئلہ، سوال ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر لے لے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گلوکوز یا انسولین لینے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جبکہ مریض کا شوگر اپنے اعتدال سے کافی تجاوز کر جائے۔
ایسے وقت میں کمزوری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مریض 10 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی توفیق سے اس حالت میں روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز یا انسولین لینا بلا کراہت جائز ہے۔ 21واں مسئلہ، ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں گردے کا ڈائلیسس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر روزے دار نے گردے کا ڈائلیسس کرایا تو اس کا روزہ رہے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مریض کو روزانہ ڈائلیسس کی ضرورت ہوگی وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اور جس کو روزانہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑے گی وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے کہ بھوک و پیاس کی شدت برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ خیر، مریض ایسی حالت میں بھی اگر اللہ کی توفیق سے کسی طرح روزہ رکھ لے تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 22واں مسئلہ، ایک سوال ہے، روزے کی حالت میں دمہ کے مریض کو انہیلر استعمال کرنے کی رخصت ہوگی یا نہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں دمہ کے مریض کو انہیلر لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ انہیلر کے ذریعے باریک صفوف کو بھاپ کی شکل میں تبدیل کر کے پھیپھڑوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ گویا انہیلر کے ذریعے دھواں یا بھاپ کو حلق کے نیچے اتارا جاتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے مریض اگر پریشان ہے اور جانتا ہے کہ انہیلر نہ لینے سے جان مشقت میں پڑ جائے گی تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھے، اور قضا رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو اور یہ امید بھی نہ ہو کہ آئندہ روزہ رکھ سکے گا تو وہ اس روزے کے بدلے فدیہ دے۔ 23واں مسئلہ، سوال ہے، روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ناک میں لگاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آکسیجن حیوانات اور نباتات کی زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ آکسیجن کے بغیر حیات ممکن نہیں۔ سانس کا مریض جب خود سانس کے ذریعے آکسیجن حاصل نہیں کر پاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی خارجی قوت کے ذریعے آکسیجن اندر پہنچایا جائے۔ اسی خارجی قوت کا نام آکسیجن ماسک ہے، جس کے ذریعے بہت آسانی سے آکسیجن پھیپھڑوں کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو ایسی نوبت آئے تو روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں ایک طرح کا بھاپ ہوتا ہے اور بھاپ لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ 24واں مسئلہ، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کے بارے میں نے پہلے بتا دیا، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ روزے میں اور زیادہ حرام، ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہر ناجائز کام سے، ہر بری بات سے اپنے آپ کو بچائے۔ 25واں مسئلہ، رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں
جس سے ایسا ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا غالب گمان ہو جائے۔ لہذا نانبائی، معمار، مستری، مزدور اور مشقت کا کام کرنے والے زیادہ ضعف و کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزہ ادا کر سکیں۔ غرض کام کے لیے روزہ نہ چھوڑیں بلکہ روزے کے لیے کام چھوڑ دیں یا کام کو کم کر دیں۔ یہ 25 مسئلے ہوئے جو ضروری ہیں، جن کا جاننا ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، روزہ رکھنا جہاں بہت سعادت اور نیکبختی کی بات ہے، وہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا سخت گناہ اور کم نصیبی کی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت یا بغیر مرض افطار کیا، یعنی نہیں رکھا، چھوڑ دیا، تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے۔ ایک روزہ اگر چھوڑا، اب زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابر زندگی بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی قضا تو ہے، ایک روزہ رکھے گا، لیکن اس کی وہ برکت، وہ فضیلت کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ تو جو فضیلت رمضان میں تھی وہ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر ہے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ پریشانی ہوتی ہے، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ کھا لو، اور بہت کام کرنا ہے، کھا لو، روزہ توڑ دو۔ یہ روزہ نہ رکھنے سے زیادہ سخت ہے روزہ توڑ دینا۔ صحیح ابن حبان میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں حضور کہ میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے، یہ دو فرشتے تھے، اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے، آپ کوشش کریں۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ چیخو پکار کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ یہ کون جہنم میں جل رہے تھے، کس کی چیخو پکار تھی؟ آگے سنیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور کہ پھر مجھے آگے لے گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، جن سے خون بہتا ہے، وہی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں لیکن غروب سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ مولا تعالی ہمیں روزہ رکھنے اور روزے کے آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔